अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूं गुलाम मोहम्मद। और अगर आप गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में प्रोक्योरमेंट हैंडल करते हैं या टेंडर प्रोसेस का हिस्सा हैं, ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं पेपरा फेडरल रूल्स की एक बहुत इंपॉर्टेंट ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में, और सेकंड बात करने वाले हैं कि पेपरा रूल रेगुलेशन में जो अमेंडमेंट्स मतलब डिस्कस हो रही हैं उसके बारे में, और थर्ड हम बात कर रहे हैं कि प्रोक्योरमेंट प्रोफेशनल का फ्यूचर क्या है गवर्नमेंट एंटिटीज में, गवर्नमेंट के इदारों में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ये जो ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है इस हवाले से, ये जो डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है इस हवाले से, कि पहले आपने नोट किया होगा जब मैनुअल टेंडरिंग होती थी, मैनुअल टेंडरिंग का भी एक अपना जमाना था, एक अपना दौर था, कि कुछ जगह क्या होता था कि वो जो टेंडर नोटिस अखबार में पब्लिश हो गया है लेकिन डॉक्यूमेंट्स नहीं मिल रहे। अब डॉक्यूमेंट्स नहीं मिल रहे, जब बिडर डॉक्यूमेंट्स लेने आ रहे हैं तो मतलब जवाब मिलता था कि जी वो डॉक्यूमेंट्स खत्म हो गए हैं, या कहते थे कि वो डॉक्यूमेंट्स दराज में पड़े हैं और जो चाबी है वो साहब ले गए हैं, तो आप कल आ जाइएगा, आप परसों आ जाइएगा। मतलब और इन बिटवीन जो आपके कोई पसंदीदा लोग होते थे उनको टेंडर डॉक्यूमेंट मिल भी जाते थे। और दूसरा मसला ये होता था कि फर्ज करें वो मैनुअल टेंडर डॉक्यूमेंट्स होते थे, कुछ 100, 200, 300 पेजेस, जितने भी पेजेस होते थे, हर पेज पर साइन करना, हर पेज पर स्टैम्प करना, फिर उसकी बाइंडिंग करवाना, कवरिंग लेटर एटसेट्रा। और इवन अगर किसी एक पेज पर कोई स्टैम्प रह गई है, कोई साइन रह गया, तो बस जी नॉन रिस्पॉन्सिव हो गया, आप पूरी बिड हवा हो जाती थी, तो यानी आप स्ट्रेट अवे नॉन रिस्पॉन्सिव। और बिड ओपनिंग का भी एक अपना ही एक ड्रामा होता था कि मतलब वो सारे बिडर वो बैठे हुए हैं, मतलब क्या कहते हैं उसको, बड़े बादशाह सलामत के सामने, और सांस थमी हुई है, और इन बिटवीन अगर कोई बिडर जो है वो 1-2 मिनट लेट आ गया है तो नहीं, आप नॉन रिस्पॉन्सिव हैं, आप कि हम बिड एक्सेप्ट नहीं कर सकते, आप लेट आए हैं, वट एवर सो। तो ये मतलब एक बहुत ही ज़्यादा मतलब इसमें हेक्टिक्स थी, इसमें प्रॉब्लम्स थी, और अब ये चीज़ें इसीलिए चेंज हो गई हैं ताकि सिस्टम जो है इंडिविजुअल पर डिपेंड ना करे, प्रोसेस ट्रांसपेरेंट हो और डिस्कशन जो है वो कम हो। और यहाँ से स्टार्ट होती है डिजिटल जर्नी प्रोक्योरमेंट की गवर्नमेंट सेक्टर में। ईपैड वर्जन 1 फर्स्ट डिजिटल स्टेप था, ये फर्स्ट डिजिटल स्टेप था गवर्नमेंट की जो क्या कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशन के हवाले से मैनुअल से डिजिटलाइजेशन की तरफ। और आपने ईपैड वर्जन 1 में देखा कि मतलब इसमें ये था कि जो टेंडर डॉक्यूमेंट अपलोड करने की सहूलत थी वो ई बिड भी था, और मैनुअल डॉक्यूमेंट्स भी आप अपलोड कर सकते थे। अच्छा, मैनुअल डॉक्यूमेंट्स इवन आप अपलोड भी कर सकते थे, तो इसका फायदा जो बिडर्स को हुआ वो ये हुआ कि बिडर पूरे पाकिस्तान में बैठ के ये देख सकते थे, यानी अब उनके लिए ये इजी टू एक्सेस था कि वो देख सकते हैं कि कौन कौन सी प्रोक्योरिंग एजेंसी क्या क्या जो चीज़ें हैं उनके लिए टेंडर पब्लिश कर रही हैं, और वो किसी भी जगह बैठ के उन टेंडर डॉक्यूमेंट्स को डाउनलोड कर सकते थे, यानी उनको आपके जो प्रोक्योरिंग एजेंसी के ऑफिस से उनके चक्कर नहीं लगाना पड़ते थे। ठीक है, वो टेंडर डॉक्यूमेंट डाउनलोड कर सकते थे, और जिन में उनको अपनी पोटेंशियल नजर आती थी या जो उनसे रिलेटेड था, रेलेवेंट था, उसकी वो बिड भी मतलब अपनी इजीली सबमिट करवाते थे। और इससे क्या हुआ कि इंकरेजमेंट मिली ओवरऑल सप्लायर को पाकिस्तान में कि वो गवर्नमेंट एंटिटीज के साथ अब काम कर सकते हैं, और उन्होंने काम किया भी। और इंशाल्लाह ताला ये आप मतलब पेपरा से ही डेटा ले सकते हैं कि ये ईपैड वर्जन 1 की ट्रेंडिंग में कितने पोटेंशियल बिडर्स, कितने पोटेंशियल सप्लायर्स ने अपने आप को रजिस्टर्ड करवाया, और इन सप्लायर्स की जो क्या कहते हैं नंबर्स कितने परसेंट इंक्रीज हुए, डेफिनेटली इंक्रीज हुए, क्योंकि इसमें कंपटीशन ही जब इंक्रीज हो गया। और पहले लेट से आपके पसंदीदा एक आधा बिडर आता था, आपको 3-3, 4-4 बिडर्स आ रहे हैं, क्योंकि उनके लिए कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है पार्टिसिपेट करने में, उनको टेंडर डॉक्यूमेंट इजीली अवेलेबल है, और वो टेंडर डॉक्यूमेंट अब कहीं भी किसी भी जगह बैठकर अपनी बिड सबमिट करवा सकते हैं। तो ये यानी एक तरह का जो कंपटीशन का एनवायरनमेंट था वो इनकरेज हुआ, और जब कंपटीशन ज़्यादा होता है तो फिर कॉस्ट भी डेफिनेटली आपकी इफेक्ट होती है। तो ईपैड वर्जन 1 में
کچھ تھے مسئلے مسائل کہہ لیں یا جو بھی چیزیں تھیں، وہ تو ڈیفینیٹلی کوئی بھی جب نیو چیز آتی ہے تو اس میں کچھ نہ کچھ تھوڑی بہت مطلب ہوتی ہیں چیزیں جو کہ آہستہ آہستہ اپ گریڈ ہوتی ہیں. اور اب جو ورژن ہے ای پیڈ ورژن 2.0، یہ ریئل ٹرانسفارمیشن ہے. اس میں تو مینول ٹینڈرنگ جو ہم اپلوڈ کرتے تھے ڈاکومنٹس ای پیڈ ورژن 1 میں، وہ کنسیپٹ بالکل ہی ختم ہو گیا. یعنی آپ نے ایک سسٹمیٹکلی چیزیں ای پیڈ ورژن 2.0 میں سسٹمیٹکلی چیزیں آٹومیٹکلی سسٹمیٹکلی اس کے اندر وہ ہیں فیڈڈ ہے. آپ نے جسٹ اس کے اندر وہ تھوڑا بہت اپنی ریکوائرمنٹ کا ڈیٹا انٹر کرنا ہے اور آپ کا ٹینڈر ڈاکومنٹ ریڈی ہے اور آپ نے وہیں پہ اس کو پبلش کر دینا اور بیڈر نے بھی اس کو مطلب اس کے اندر پارٹیسپیٹ کر لینا ہے ایزی وے میں ایز کمپیئر ٹو ای پیڈ ورژن 1 کے پوائنٹ آف ویو سے. تو ان شاء اللہ تعالیٰ اس کے بعد نیکسٹ جو ویڈیو ہوگی ای پیڈ ورژن 2.0 کی مطلب RFQ کو کیسے اپلوڈ کیا جائے گا یا ٹینڈر ڈاکومنٹ کو کیسے پبلش کیا جائے گا. یہ اس ویڈیو کے بعد نیکسٹ ہم ان شاء اللہ تعالیٰ اسی ویڈیو پر کام کر رہے ہیں. وہی ویڈیو آئے گی آپ کے پاس، تو آپ دیکھیں گے کہ کیا فرق تھا یا کیا فرق ہے ای پیڈ ورژن 1 میں اور ای پیڈ ورژن 2.0 میں. تو یہ میں ویسے پیپرا کی ٹیم کو ہمیں ضرور اپریشیٹ کرنا چاہیے کہ انہوں نے پہلے جو پچھلے سال میں اگریسولی ورک کیا ای پیڈ ورژن 1 کے حوالے سے اور پھر یہ ٹرانسفارمیشن کی ای پیڈ 2.0 کے حوالے سے. تو ابھی آپ نے یہ دیکھا ہے، یہ ویب سائٹ پہ دیکھے کہ ان کے آ بھی رہے کہ یہ 15 فروری آل پروکیورمنٹ ایکٹیویٹی انیشیٹڈ آن اور آفٹر 15 فروری 2026 irrespective of value or procurement method must be conducted through EPAD version 2.0. اور اس حوالے سے انہوں نے ایک یہ لیٹر بھی شیئر کر دیا ہوا ہے جو کہ یہ 2 فروری 2026 کو یہ MD صاحب ہیں پبلک پروکیورمنٹ ریگولیٹری اتھارٹی کو سبجیکٹ ہے رول آؤٹ آف ای پیڈ اپ گریڈیڈ ورژن 2.0 اکراس فیڈرل گورنمنٹ. اچھا، یہ اس لیٹر کے حوالے سے 15 فروری کو ای پیڈ ورژن 1 جو ہے وہ بند ہو جائے گا اور پروکیورنگ ایجنسیز نے جتنے بھی اپنے ٹینڈر اور RFQ وغیرہ کرنے ہیں وہ ای پیڈ ورژن 2.0 پہ کرنے ہیں. تو اس حوالے سے پروکیورنگ ایجنسیز ہیں ان کو چاہیے کہ فوری طور پر اپنے یوزر اکاؤنٹس ہیں وہ بنوائیں اپنا ان سے پیپرا سے، کیونکہ اب جو یوزر اکاؤنٹس ہیں وہ آپ خود نہیں اوپن کر سکتے، وہ یہ پیپرا والوں نے اپنے پاس ہی رکھے ہیں. تو یوزر اکاؤنٹ فوری طور پہ بنوائے جائیں. اور اس کے علاوہ جو سپلائرز ہیں ای پیڈ ورژن 1 میں جو رجسٹرڈ ہیں فوری طور پر اپنی رجسٹریشن کروائیں ای پیڈ ورژن 2.0 میں. اور اب ہم چلتے ہیں نیکسٹ جو ہماری ویڈیو کا ٹاپک ہے کہ یہ بھی بات پتہ چلی ہے کہ جو رولز ریگولیشن ہیں پیپرا کے اس میں بھی امینڈمنٹس ہونے جا رہی ہیں. ابھی مطلب یہ امینڈمنٹس ہوئی نہیں ہے لیکن امینڈمنٹس یہ جو ہیں انڈر ڈسکشن ہیں، جس کی مطلب ابھی میں کنفرم تو نہیں کر سکتا لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو مجھے پتہ چلی ہیں کہ فرض کریں کہ اگر آپ کی پہلے RFQ کی ویلیو تھی 5 لاکھ تک، اس کو انکریز کرنے کا مطلب پرپوزل دیا گیا ہے کہ اس کی ویلیو تھوڑی انکریز کر دی جائے. جی، تو میں بات کر رہا ہوں کہ کچھ امینڈمنٹس پرپوز کی گئی ہیں یہ جو پیپرا کے رول ریگولیشن کے حوالے سے جو کہ ابھی انڈر ڈسکشن ہے. اور اس میں مطلب فار ایگزامپل میں بات کروں کہ اگر آپ کی جیسے لوکل کوٹیشن کی ویلیو ہے، RFQ کی ویلیو ہے میکسیمم 5 لاکھ تک، تو اس کو مائٹ بھی انکریز کر دیا جائے. اور اسی طریقے سے جیسے جو نیشنل کمپیریٹیو بڈس کا منیمم رسپانس ٹائم ہوتا ہے 15 ڈیز، اس کو مزید ریڈیوس کر دیا جائے. اور اس کے علاوہ جو انٹرنیشنل کمپیریٹیو بڈنگ کا آپ کے پاس منیمم رسپانس ٹائم ہوتا ہے 30 ڈیز، اس کو بھی مزید ریڈیوس کیا جائے. وہ اس پرپز کے لیے کہ یہ جو آپ کا پروکیورمنٹ سائیکل ہے اور اس کے اندر جو ڈیلیز ہیں اس کے پروسیس کو ایکسپلائڈ کیا جائے اور پروکیورمنٹ سائیکل کو جو بھی آپ انیشیٹ کرتے ہیں اس کو جلدی کمپلیٹ کیا جائے کہ اتنا ٹائم لگ رہا ہے کسی بھی پروکیورمنٹ کو جب ہم انیشیٹ کرتے ہیں اس حوالے سے. اور اس کے علاوہ جو ہے کہ مطلب یہ بھی چیزیں انڈر ڈسکشن ہے کہ اگر آپ کی کوئی کسی بھی پروکیورمنٹ کی ویلیو
جو ہے وہ اسپیسیفک اماؤنٹ سے اوپر جائے گی تو اس کی جو جی آر سی کمیٹی کے ممبرز ہوں گے وہ پروکیورنگ ایجنسی سے نہیں ہوں گے، وہ ایک مطلب ادر دین پروکیورنگ ایجنسیز کے ممبرز ہوں گے جو جی آر سی اس کی ہینڈل کریں گے. تو یہ ساری کچھ جو ہیں میجر ڈیولپمنٹس ہونے جا رہی ہیں پیپرا رولز ریگولیشن کے حوالے سے، جو ان شاء اللہ تعالیٰ ہم فیوچر میں دیکھیں گے. پہلی جو میجر ڈیولپمنٹ جو امپلیمنٹڈ ہو چکی ہے وہ تو آپ نے دیکھ لی نا، کہ ای پیڈ ورژن 1 اور اس کے بعد ای پیڈ ورژن 2.0، اور اس کے بعد جو میجر ڈیولپمنٹ ہوگی رول ریگولیشن کے حوالے سے ہے، جو کہ ابھی انڈر ڈسکشن ہے اور اس کے اوپر کافی اگریسولی کام ہو رہا ہے. اور تھرڈ جو کہ بہت ہی ایک میجر پوائنٹ ہے اس پوری ویڈیو کا، کہ جو پروفیشنل ہیں پروکیورمنٹ سے ریلیٹڈ جو پروفیشنلز ہیں ان کا فیوچر کیا ہے گورنمنٹ اینٹیز میں، گورنمنٹ اداروں میں. تو پہلے تو پروکیورمنٹ یا سپلائی چین کا جو فیوچر ہے وہ پرائیویٹ سیکٹر میں کافی، مطلب آپ نے دیکھا ہوگا پاکستان میں کہ وہ جو پروکیورمنٹ پروفیشنل ہیں پرائیویٹ سیکٹر میں کافی گرو کر رہے ہیں، سپلائی چین پرائیویٹ سیکٹر میں کافی گرو کر رہی ہے. لیکن اب گورنمنٹ کے جو اینٹیز ہیں انہوں نے بھی اس کو مطلب سیریس لینا شروع کر دیا ہے. اور اس حوالے سے میں آپ کے ساتھ ایک لیٹر بھی شیئر کرنا چاہوں گا کہ یہ لیٹر گورنمنٹ جو ہے، یہ پبلک پروکیورمنٹ ریگولیٹری اتھارٹی جو کہ کیبنٹ ڈویژن گورنمنٹ آف پاکستان کو ریپرزینٹ کرتی ہے، انہوں نے 4 دسمبر 2024 کو گائیڈ لائن فار اسٹیبلشمنٹ آف پروکیورمنٹ سیل یونٹ ان پروکیورنگ ایجنسیز، یعنی اس سبجیکٹ کا لیٹر انہوں نے آلریڈی یہ سرکولیٹ کیا ہوا ہے، جس میں فنکشن آف پروکیورمنٹ سیلز یونٹس کہ وہ پروکیورمنٹ پلاننگ کریں گے، پروکیورمنٹ مینجمنٹ کریں گے، کنٹریکٹ مینجمنٹ کریں گے، اور کمپوزیشن آف پروکیورمنٹ سیلز یونٹ، یعنی اس میں جو پروکیورمنٹ ایکسپرٹس ہوں گے، سیکٹر اسپیشلسٹ ہوں گے، کنٹریکٹ مینجمنٹ پرسنل ہوں گے، اور کوالیفیکیشن وغیرہ بھی بتائی ہوئی ہے ان کی، کہ ڈگری ان پروکیورمنٹ، فائنینشیل مینجمنٹ، بزنس ایڈمنسٹریشن، انجینئرنگ، سپلائی چین مینجمنٹ، اور اینی ادر ریلیونٹ کوالیفیکیشن اینڈ پیپرا ریکگنائز سرٹیفکیشن. اچھا، ایک چیز اور امپورٹنٹ آپ نوٹ کریں کہ یہ جو آپ ریسنٹ دیکھیں کہ گورنمنٹ لیول کی جو آ رہی ہیں پوسٹ پروکیورمنٹ سپلائی چین کی، آپ نے دیکھا ہوگا کہ اب یہ بہت زیادہ، اتنی تو پرائیویٹ سیکٹر میں اب پروکیورمنٹ کی ویکینسیز نہیں آ رہی پاکستان میں جتنی یہ گورنمنٹ لیول پر آ رہی ہیں. وہ اگر آپ پنجاب میں رہتے ہیں تو پنجاب میں دیکھیں کہ ڈیلی بیسس پہ یا ایک دن چھوڑ کے ایک دن گیپ کے بعد کہیں نہ کہیں آپ کو پروکیورمنٹ اسپیشلسٹ کی، پروکیورمنٹ مینجمنٹ کی، ڈپٹی مینیجر پروکیورمنٹ کی، یا کنٹریکٹ جو ہیں وہ اسپیشلسٹ کی ویکینسیز وغیرہ آپ کو اب مل رہی ہیں، نظر آ رہی ہیں آپ. اور اس کے علاوہ فیڈرل کے بھی کئی اداروں میں پروکیورمنٹ اسپیشلسٹ کی یا پروکیورمنٹ ریلیٹڈ پوسٹ آپ نے دیکھا ہوگا فریکوینٹلی اب یہ پوسٹ ہو رہی ہیں. تو اس حوالے سے جو پروکیورمنٹ اسپیشلسٹ ہیں، سپلائی چین اسپیشلسٹ ہیں، تو ان کو اب پازیٹیو رہنا چاہیے کہ وہ پرائیویٹ سیکٹر تک ہی اپنے آپ کو اب لمیٹڈ نہ رکھیں، کیونکہ ان کا اب فیوچر گورنمنٹ سیکٹر میں بھی کافی برائٹ ہے. اور جس طرح سے انہوں نے پرائیویٹ سیکٹر میں اپنی ایکسپرٹیز کو یوٹیلائز کیا سسٹم کی ایفیشنسیز کے لیے، اب وہ انشاءاللہ تعالیٰ گورنمنٹ لیول میں بھی، گورنمنٹ کے اینٹیز میں بھی یا گورنمنٹ کے اداروں میں بھی اپنی ایفیشنسیز کو اسی طرح یوٹیلائز کر سکتے ہیں. اور اس کے علاوہ مطلب اگر ہم بات کریں تو بس یہی ہے کہ 15 فروری یہ ایک ڈیڈ لائن ہے، اس سے پہلے کوشش کریں کہ آپ اپنی جو ای پیڈ ورژن 2.0 کے حوالے سے وہ اپنے اکاؤنٹ کو ایکٹیویٹ کروائیں. اور دوسرا یہ کہ پیپرا بھی فری ٹریننگ آفر کر رہا ہے، تو کوشش کریں کہ پیپرا کی ٹیم کے ساتھ انگیجمنٹ کریں اور فری ٹریننگ لیں ورژن 2.0 کے حوالے سے. اور اس حوالے سے اگر آپ کو میری کہیں پہ بھی ضرورت پڑتی ہے تو میں آپ کے لیے حاضر ہوں. آپ کمنٹ کر سکتے ہیں یا آپ مجھے ای میل کر سکتے ہیں، یا اگر آپ کو میرا نمبر چاہیے تو میں اپنا نمبر بھی شیئر کر سکتا ہوں. اور انشاءاللہ تعالیٰ جو ہماری نیکسٹ ویڈیو ہوگی وہ ای پیڈ ورژن 2.0 میں RFQ، اور سیکنڈ جو ویڈیو ہوگی وہ ہاؤ ٹو انیشیٹ ٹینڈر ان ای پیڈ ورژن 2.0. اور میری جو بھی ویڈیو ہوگی وہ کمپلیٹ پروسیس ہوگا، یعنی RFQ ہم نے کس طرح RFQ فلوٹ کرنی ہے اور وہ RFQ اوپن کیسے ہوگی. سیم اگلی جو ویڈیو ہوگی وہ کس طرح سے ہم نے ٹینڈر جو ہے وہ پبلش کرنا ہے اور وہ اوپن کیسے ہوگا. تو انشاءاللہ تعالیٰ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. اگر آپ کو میری ویڈیو مطلب اچھی لگتی ہیں تو کائنڈلی آپ میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا. بہت شکریہ، تھینک یو سو مچ.